الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ماشاءاللہ اللہ کے احسان سے 3 روزے مکمل ہوئے. دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائیں. اگر ان روزوں میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کو معاف فرما دے. آمین. چوتھی تراویح کی ماشاءاللہ اس مناسبت سے انشاءاللہ چوتھے پارے میں سے ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے آغاز کے اندر لوگوں کو ایک نیکی کی دعوت دی. وہ نیکی جو اللہ کو بڑی پسند ہے. دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم جو بھی نیکی کے کام کرتے ہو تم نیکی نہیں پا سکتے. لا تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے. حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ کے اندر وہ مال خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہمیں اللہ کی راہ میں اپنے محبوب ترین مال کو خرچ کرنے کی دعوت دی. صحابہ کا ایمان دیکھیں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ تھا اور باغ اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس باغ میں جاتے، اس کے درختوں کے سایوں کے اندر، چھاؤں کے اندر بیٹھتے اور وہاں کا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے کانوں کے اندر قرآن مجید کی آیت پڑی. وہ اللہ کے نبی کے پاس میں آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کہا میرے صحابی کیا ہوا؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم کبھی نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائے، میرا وہ باغ جس باغ کو بیرحا کہا جاتا ہے یا جو مقام بیرحا پر ہے، جو آپ کو بھی بڑا عزیز ہے، یا نبی آپ گواہ ہو جائے میں اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تو بڑا خوشگوار باغ ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے اپنے قریبی کو دے دیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں. یہ نیکی ہے.
اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا محبوب ترین چیز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو محبوب نہیں ہے وہ خرچ نہیں کر سکتے، وہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، وہ بھی خرچ کریں. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اسے خوب جانتا ہے. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی جو بنو اسرائیل نے بنا لی تھی. انہوں نے کیا کہا کہ بھائی فلاں فلاں چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان پر حرام نہیں کی تھی. مثلا قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. اللہ فرماتا ہے تمام کھانوں کو اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے لیے حلال کیا تھا، مگر وہ کھانا جس کو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی کھانے کو حرام کر لیا تھا. بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ اونٹ کے دودھ کو یعنی اونٹنی کے دودھ کو یا اس کے گوشت کو انہوں نے حرام کر دیا تھا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ یا تو اس کی وجہ کوئی بیماری رہی ہوگی یا انہوں نے کوئی نظر مانی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین نے حرام نہیں کیا تھا. اب یہ یہودی وہ یہودی ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کوئی چیز اگر حرام کر دے تو اس کو حلال کرنے کے لیے حیلے ڈھونڈتے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا. کس کو؟ چربی کو. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو آگ کے اوپر پگھلا کر کے تیل بنا لیا. کہا چربی حرام تھی، یہ تو تیل ہے. کیا حرام تھی؟ چربی، یہ تو تیل ہے. اللہ رب العالمین نے ان پر سنیچر کے دن کو مچھلی کا شکار حرام کیا تھا. اور اللہ کا آزمانہ دیکھیں، پاس میں جو ان کے جھرنا تھا، جو ندی تھی، اور دن مچھلیاں ویسے نہیں آتی، سنیچر کے روز کود کود کے آتی، کود کود کے. ابھی کیا مچھلی آ رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک گڈھا بنا دیا. گڈھا بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ سنیچر کو مچھلی آئیں گی تو اس میں پھنس جائے گی، ہم لوگ اتوار کو نکال لیں گے. شکار تو ہم نے سنیچر کو نہیں کیا نا، ہم نے تو اتوار کو کیا ہے. تو کیا اللہ نہیں سمجھتا؟ تو یہ وہ قوم تھی جو اللہ کے احکام کو بدلا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ہم سے پہلے اللہ رب العالمین نے سارے جہان میں فضیلت کا مقام کا جو ایوارڈ دیا تھا وہ اس قوم کو دیا تھا، وہ اس قوم کو دیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی بدبختیوں کی وجہ سے وہ ایوارڈ ان سے چھین کر کے، وہ تمغہ چھین کر کے، وہ تاج چھین کر کے ہمیں امت محمد کو پہنا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اسی پارے کے اندر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، توحید کی دعوت دو، نیکیوں کی دعوت دو، نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو منکر کام سے روکو، شرک سے روکو، بدعات سے روکو، خرافات سے روکو. اور یاد رکھنا، میں مثال بتاؤں نا ہمیشہ آپ کو، کئی مرتبہ دی. وہ جل رہی ٹیوب لائٹ، جل رہی نا، بٹن دبایا جل گئی، کام کر رہی ہے اپنا.
کہ ٹیوب لائٹ مسجد میں کب تک ہے؟ جب تک کہ یہ جل رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی اپنا کام اس نے کرنا چھوڑ، ہم کیا کریں گے؟ اٹھا کے اس کو باہر پھینکا، دوسری لا کے لگا دیں۔ اللہ پھر یہی کرے گا ہمارے ساتھ میں۔ اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا تو جس طرح ان کی بدبختی کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے اوارڈ ان سے چھینا، تمغہ چھینا، تم کو دیا، تم نہیں کرو گے تو ہمیں تم کو مٹانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ مسلمان آج دنیا کے اندر کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اگر اس کے بازو کو اٹھا کر کے دیکھا جائے، اس کے بازو میں طاقت نہیں ہے، اس کا جسم کھوکھلا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، آمین۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین اب بتاتا ہے ہمیں، کیا بتاتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے ضروری ہے اگر وہ طاقت رکھتے ہوں تو اللہ کے گھر کا حج کریں۔ کیا کریں؟ حج کریں۔ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے، عمرہ سنت ہے۔ عمرے کا ثواب گرچہ بہت ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی رمضان میں کرے تو اللہ کے نبی نے ایک صحابیہ کو کہا تھا جو اللہ کے نبی کے ساتھ حج نہیں کر پائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے تو اس میں عمرہ کر لینا۔ اور جانتی ہے ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ لیکن حج فرض ہے، جس کے پاس میں اتنا مال ہو جائے اور جسم تندرست ہو اور وہ حج کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کر کے آئے۔ ہمارے یہاں کیا پتہ ہے رائج کیا ہو چکا ہے؟ حج تو بڈھوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ بڈھوں کا۔ کہا کہ بڈھے ہو جائے، قبر میں لگے کہ ایک پاؤں جانے والا ہے، اب جا کے حج کر کے آؤ۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی تقدیر میں بڈھا ہونا لکھا کہ نہیں لکھا؟ کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانی بھی صحیح نہیں آئی تھی لیکن موت کا فرشتہ آ کر کے ان کی روح قبض کر کے لے گیا۔ تو بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی کتنی قسمیں بھائی؟ 3 قسمیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کتنے حج کیے تھے؟ کتنے کیے تھے بھائی؟ ایک کیا تھا، کیونکہ حج فرض ہوا سن 10 ہجری کے اندر، 9 ہجری کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج کیا، اور اللہ کے نبی نے کون سا حج کیا تھا؟ حج قران۔ کون سا حج کیا تھا؟ حج قران۔ اور صحابہ کو اللہ کے نبی نے کون سا کروایا تھا؟ حج تمتع۔ اللہ کے اصل میں قران میں کیا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر وہ بات جو مجھے ابھی معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور نہیں لاتا اور میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو جب قربانی کا جانور ساتھ آپ لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو حج قران کرنا ہوتا ہے۔ برابر اب آگے چل کے اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ دنیا میں جو ہم لوگ مختلف قسموں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، فلاں اختلاف کے اندر بٹا ہوا ہے، کوئی فلاں 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 کے اندر، اللہ نے کیا دعوت دی؟ تمہارے اختلاف ختم۔ کیسے؟ حل کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اب کوئی کہے کہ بھائی
باہر نکلو اللہ کی رسی کو ڈھونڈو لٹکتی ہوگی، ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ کی رسی اگر کوئی گے تو وہ رب کا قرآن گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے جاتے جاتے ہم سے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، اے میری امت کے لوگوں میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ امت نے آج قرآن کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑا، فلاں کو پکڑا، فلاں کو پکڑا، فلاں کو پکڑا، نبی کے دامن کو چھوڑا، آج پوری قوم بٹی ہوئی ہے۔ بولو بٹی ہوئی کہ نہیں بٹی ہوئی؟ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے جنگ احد کا ایک نقشہ کھینچا۔ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی اور جنگ احد سن 3 ہجری کے اندر۔ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے غلبہ دیا، اور جنگ احد میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی۔ کیسے؟ کیوں بدلی؟ اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی کے اوپر کچھ صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ان کو کہا تھا ہمیں کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے مت ہلنا، تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب مسلمان جنگ کو جیتنے لگے، کچھ صحابہ کہنے لگے کہ چلو اب تو مال غنیمت لے لو۔ اللہ کے نبی کی مراد تو یہ تھی کہ جب تک جنگ نہ جیتے تب تک نہیں ہٹنا، اب تو ہم جیت گئے۔ لیکن کچھ صحابہ تھے جو کہہ رہے تھے، غالباً جن کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں، جب نبی نے کہا ہے نہیں ہٹنا تو نہیں ہٹنا۔ وہ ہٹے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ اپنے لشکر کو گھما کر کے لائے اور مسلمانوں کو انہوں نے شکست خوردہ کر دیا۔ اسی جنگ کے اندر لوگوں نے افواہیں اڑائی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا۔ اسی جنگ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ 2-3 واقعے ایسے ہوئے کہ بیر معونہ کے اوپر کچھ لوگ اللہ کے نبی سے کہہ کر کے ہمیں دین سیکھنا گئے، 70 حفاظ قراء کو لے گئے۔ کتنے؟ 70 حفاظ قراء کو، اور لے جا کر کے ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان واقعات سے بڑا دل دکھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر بد دعا کرنا شروع کر دی۔ کیا کرنا شروع کر دی؟ بد دعا۔ قنوت پتہ ہے کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ قنوت ہوتی ہے 2 طرح کی، ایک ہوتی ہے قنوت وتر، اور ایک ہوتی ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کوئی مصیبتیں آ رہی ہو، پریشانیاں آ رہی ہو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشرکین کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، اللہ کے نبی نے قنوت نازلہ شروع کر دی، بد دعا کرنا شروع کر دی۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، یا اگر اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ کو کیا منظور ہوتا کوئی نہیں جانتا، اور دیکھا نہیں ہم نے، تاریخ گواہ ہے کہ نہیں گواہ ہے؟ جنگ احد میں جو دشمن تھے ان میں پیش کون تھے؟ ابو سفیان۔ کمانڈر کون تھے مین؟ خالد بن ولید۔ جو دشمن تھے اللہ کے نبی بد دعا کر رہے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ اللہ جانتا ہے ان کو عذاب دے گا کہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ نے توبہ قبول کری، اور اللہ کے نبی نے خود لقب دیا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے کسی کافر کا نام لے کر کے آپ بد دعا نہیں کر سکتے، نام لے کر کے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کل وہ اسلام قبول کر لے،
ہو سکتا ہے کل وہ اللہ رب العالمین کا بہت نیک بندہ بن جائے، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اب آگے چل کے ایک بات پر ذرا غور کر لیں، کل بھی میں نے بات بیان کی تھی۔ کیا بات؟ یہ جو خزانہ ہم جمع کر کے رکھتے ہیں نا، نوٹوں کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ تم کیا سمجھتے ہو جو تم لوگ مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے؟ تم کتنا مال جمع کر کے رکھ لو، کروڑوں جمع کر کے رکھ لو، بینک بیلنس بنا کر کے رکھ لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان تو وہ ہے، مال کی حرص اس میں کتنی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو سونے کی وادی عطا کر دے، کتنا دے دے؟ سونے کی وادی جانتے کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑ دیکھیں آپ نے، دو بڑے پہاڑ ہیں اور ان کے بیچ میں لمبا راستہ جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو سونے کی وادی کے برابر مال دے دے، پھر بھی اس کی تمنا یہ ہوگی یا اللہ دوسری بھی دے دے۔ پیٹ نہیں بھرتا انسان کا، اب یہ کس قدر زیادہ ہے، یہ فطرت ہے۔ اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے جیب کے اندر ایک چونے بھی ہوگی نا، وہ بھی تمہارے بچے لے لیں گے، لے کے کیا جاؤ گے؟ خالی ہاتھ۔ نئی مثال مشہور، سکندر دنیا کو جیتنے چلا تھا، جیتتا گیا جیتتا گیا جیتتا گیا، موت آئی تو ہاتھ کے اندر ایک چونی نہیں تھی۔ کس کو فتح کرنے جا رہا ہے؟ نام کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو جو تم نے مال اکٹھا کر کے رکھا ہے تمہارے حق میں بہتر ہے؟ بل هو شر لهم، بلکہ یہ تمہارے حق میں برا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اس سارے مال کو توق بنا کر کے تمہارے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ یہ وہ مال ہے، اللہ نے کتنا مانگا آج؟ اللہ نے اگر ہم سے یہ کہا کہ اگر اللہ نے تجھے 100 روپے دیے گئے، جو زکوٰۃ اللہ نے ہمیں فرض کری، 100% میں سے اللہ فرماتا کیا ہے؟ 97.5% تو اپنے پاس رکھ، تو اپنے لیے رکھ، 97.50% تو اپنے لیے رکھ، اللہ کے لیے فقط 2.5% نکال دے۔ کیا زیادہ مانگا اللہ نے؟ اور آج وہ بھی ہم سے نہیں نکلتا، فقط 2.5%۔ اللہ کے لیے ساتھیوں ان باتوں کو سمجھو، قیامت کے دن یہ مال ہمارے حق میں بہتر کبھی نہیں ہوگا۔ اگر اس مال کو ہم نے آج دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے لگا دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیا، تو کل یہ مال اللہ رب العالمین ہمارے لیے پہاڑ بنا کر کے پیش کر دے گا، نیکیوں کا پہاڑ بنا کر کے۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، ساتھ میں ایک درخواست یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے دارالعلوم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ بچے حافظ بن رہے ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی آج کوٹا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر ماشاءاللہ ہمارے 3 حفاظ تراویح نہ پڑھا رہے ہوں۔ ہر مسجد کے اندر 3 حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور کئی حفاظ بچے ایسے ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی باری نہیں آ رہی۔ اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ جو سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے جو کوششیں کی ہیں، اللہ رب العالمین قیامت تک آپ کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، کیونکہ اس پودے کو آپ نے سینچا ہے، یہاں آپ نے اپنا مال لگایا ہے، آپ نے اپنی قوم کا حوصلہ بڑھایا ہے، آپ نے وہ بچے تیار کیے گئے جو آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام ختم نہیں ہوا، ہمیں اس کو اور کرنا ہے،
اور بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ ابھی حفظ کا مدرسہ جاری ہے، اللہ نے چاہا تو بچے مولوی بنیں گے انشاءاللہ، عالم بنیں گے انشاءاللہ، فاضل بنیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو ان دینی تعلیم کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم سے ایک بڑا حصہ لے کر کے باہر نکلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم حقیقی معنوں کے اندر اپنی زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ اپنے مدرسے کو دیں گے۔ اس لیے ساتھیوں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی دین کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔